بغداد کے ایک عظیم الشان محل میں ایک ایسا بادشاہ رہتا تھا جو اپنے غرور اور طاقت کے نشے میں چور رہتا تھا۔ اس کا حکم قانون تھا، اس کی بات آخری تھی، اور اس کی آنکھوں میں دنیا کے لیے حقارت چھپی ہوتی تھی۔ محل سنگ مرمر سے بنا ہوا تھا، خدام قدم قدم پر جھکے رہتے، اور بادشاہ کے سامنے سچ بولنے کی کسی میں ہمت نہ تھی۔ لیکن اس شان و شوکت کے بیچ ایک چیز ایسی تھی جو ہر کسی کی نگاہ سے اوجھل تھی۔ بادشاہ کو ہر رات ایک بھیانک خواب آتا تھا جو اس کے دل میں بے چینی، خوف اور بے سکونی بھر دیتا تھا۔ ہر صبح وہ تھکا ہوا، پسینے میں بھیگا ہوا الفاٹیتا اور غصے میں آ کر کسی خادم پر اپنا غصہ نکال دیتا۔ طبیبوں کو بلایا گیا، نجومیوں نے تعویذ دیے، علماء نے دم کیے، مگر خواب کا عذاب کم نہ ہوا۔ ایک دن ایک پرانی کنیز جو بچپن سے محل میں کام کر رہی تھی اور جس کی سچائی کی سب گواہی دیتے تھے، ہمت کر کے بادشاہ کے سامنے آئی۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے مگر آنکھوں میں یقین تھا۔ اس نے ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں جو شاید آپ کی نیند کو سکون دے سکے۔ درباریوں کی نظریں حیرت سے کنیز پر جم گئیں اور محل میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا اور کہا، اگر تم جھوٹی نکلی تو تمہارا انجام وہی ہوگا جو میری گستاخی کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ کنیز نے نرمی سے سر جھکایا اور کہا، مجھے بس ایک موقع دیجیے، اگر میری بات غلط ہو تو سزا قبول ہے۔ بادشاہ نے اسے اگلی صبح آنے کا حکم دیا۔ اگلی صبح محل کے خاص کمرے میں بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، درباری خاموش کھڑے تھے اور فضا میں سنجیدگی طاری تھی۔ دروازہ کھلا اور وہی کنیز جھکی ہوئی چال کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مٹی کا پیالہ تھا جس میں سادہ پانی بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اسے غور سے دیکھا اور بولا، یہ کیا ہے؟ تم میرے خواب کا علاج اس پانی سے کرو گی؟ کنیز نے نرمی سے جواب دیا، نہیں بادشاہ سلامت، یہ پانی نہیں، ایک نشان ہے جو آپ کے دل کی پیاس کو ظاہر کرتا ہے۔ بادشاہ کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ کنیز بولی، آپ کا خواب صرف ایک خواب نہیں، ایک اشارہ ہے۔ آپ کی نیند کیوں الفاڑ گئی؟ کیونکہ اپنے دل کی سچائی کو قید کر رکھا ہے۔ آپ اپنے رب سے دور ہو چکے ہیں اور دل کے آئینے پر غرور کی دھول چڑھ چکی ہے۔ درباریوں نے ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھا، کسی کنیز کی یہ جرأت کہ بادشاہ کو ایسی بات کہے، مگر کنیز کے لہجے میں خوف نہ تھا، صرف سچائی تھی۔ بادشاہ کی آنکھیں لمحہ بھر کو جھپکیں، جیسے کسی نے اسے جھنجھوڑ دیا ہو۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، اور تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ تم ایک کنیز ہو، کوئی عالمہ یا صوفیہ نہیں۔ کنیز نے نظریں نیچی رکھ کر کہا، میں صرف ایک غلام ہوں، مگر سچ دیکھنے کے لیے نہ علم ضروری ہوتا ہے، نہ اختیار۔ خوابوں کی زبان دل جانتا ہے، اور میں نے اب کے چہرے پر وہ خوف دیکھا ہے جو کوئی جھوٹا نہیں چھپا سکتا۔ بادشاہ لمحوں تک خاموش رہا، پھر اس نے اشارہ کیا، آج رات بھی وہی خواب آیا تو تمہیں بلاؤں گا، اور اگر تمہاری بات درست نکلی تو جو مانگو گی دیا جائے گا، لیکن اگر غلط نکلی تو انجام تم جانتی ہو۔ کنیز نے سادگی سے کہا، میں کچھ نہیں مانگوں گی، اگر آپ کا دل سکون پا جائے تو وہی میری جزا ہوگی۔ رات کا وقت تھا، محل کے بلند ستونوں پر مشعلیں جل رہی تھیں اور درباری گوشہ نشین ہو چکے تھے۔ بادشاہ اپنے عالی شان بستر پر لیٹا تھا، مگر آنکھیں بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ ہر طرف سکون تھا مگر اس کے دل میں ہلچل تھی۔ بالآخر نیند آ گئی اور وہی خواب دوبارہ آیا، اندھیرے جنگل، ٹوٹا ہوا پل اور ایک گہرا کنواں۔ خواب میں وہ ڈوب رہا تھا، ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، مدد کے لیے پکار رہا تھا، مگر آواز سننے والا کوئی نہ تھا۔ اسی لمحے خواب میں ایک روشنی ظاہر ہوئی اور ایک سادہ سا ہاتھ جو اسے کنویں سے نکال رہا تھا۔ وہ ہاتھ کسی بادشاہ کا نہ تھا، نہ کسی جنگجو کا، بلکہ کسی عام انسان کا، کسی غلام جیسا ہاتھ۔ بادشاہ کی آنکھ کھلی، دل دھڑک رہا تھا، سانسیں تیز تھیں اور ماتھے پر پسینہ تھا۔ اس نے فوراً سپاہیوں کو بھیجا، اس کنیز کو فوراً میرے سامنے لایا جائے۔ کچھ ہی دیر میں کنیز حاضر ہوئی،
وہی आजिज़ी, वही सादा लिबास, मगर चेहरे पर एक नूर। बादशाह ने गहरी निगाह से इसे देखा और कहा, तुमने कहा था कि ख्वाब एक इशारा है। आज मुझे इस ख्वाब में एक हाथ ने बचाया। वो हाथ किसी बादशाह का नहीं लगता था, वो तुम्हारा था। कनीज ने आहिस्ता से जवाब दिया, नहीं बादशाह सलामत, वो मेरा नहीं, वो इसका हाथ था जो हर मजलूम की पुकार सुनता है और जिसके करीब जाने के लिए गुरूर से छुटकारा पाना जरूरी है। बादशाह खामोश हो गया। वो पहली बार किसी की बातों में आजिज़ी, इल्म और असर महसूस कर रहा था। उसने आहिस्ता से कहा, बताओ मैं क्या करूं कि यह ख्वाब मेरा पीछा छोड़ दे। कनीज ने कहा, ख्वाब नहीं, अब का रब अब से बात करना चाहता है। सिर्फ सुनने के लिए दिल साफ करना होगा और गुरूर की जंजीर तोड़नी होगी। कनीज की सादा बातों ने बादशाह के दिल में ऐसा असर डाला कि वो देर तक कुछ ना बोल सका। इसके दिल में एक कश्मकश चल रही थी। एक तरफ इसका गुरूर जो सालों से इसके रगोपे में रचा बसा था, और दूसरी तरफ वो सच्चाई जो कनीज की जबान से निकलकर सीधी इसके दिल तक पहुंच रही थी। थोड़ी देर बाद बादशाह ने गहरी सांस ली और बोला, अगर मेरे रब की नाराजी ही उन ख्वाबों की वजह है तो क्या वो मुझे मुआफ करेगा। एक ऐसा शख्स जिसने उम्र भर अपनी ताकत के नशे में दूसरों को झुकाया, दबाया और सिर्फ खुद को सबसे बाला समझा, क्या उसके लिए मुआफी का दरवाजा खुला है। कनीज के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने नरमी से कहा, बादशाह सलामत, आपका रब तो वो है जो एक कतरा आंसू पर जहन्नम को हराम कर देता है, जो दिल से निकलने वाली एक तौबा को 70 पर्दों के पीछे छुपाकर कबूल कर लेता है। इसके दर पर आना शर्मिंदगी नहीं, सादत है, और जो झक जाए वही उसके नजदीक सबसे बुलंद होता है। बादशाह की आंखों में नमी आ गई। शायद बरसों में पहली बार वो अपनी गलतियों का वजन महसूस कर रहा था। उसने तख्त की पुश्त से टेक हटाकर सीधा बैठा और आसमान की तरफ देखकर दिल में कहा, ए मेरे रब, अगर तू मुझे मुआफ कर दे तो मैं अपनी रियाया से इंसाफ से पेश आऊंगा, हर मजलूम का हक वापस दूंगा और गुरूर को अपने दिल से निकाल फेंकूंगा। कनीज ने इसे रोते हुए देखा और सर झुकाकर खामोशी से पीछे हट गई। उसी रात बादशाह ने हुक्म दिया कि महल के दरवाजे अवाम के लिए खोल दिए जाएं। अगली सुबह मदीना के गरीब, यतीम, बीमार और बेसहारा अफराद महल में दाखिल हुए और बादशाह ने खुद उनके सामने खड़े होकर मुआफी मांगी, उनकी शिकायत सुनी और अपने हाथों से उनकी मदद की। दरबारी हैरत में थे, लोग आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे और कनीज एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। इसके चेहरे पर सुकून और दिल में शुक्र था कि सच्चाई ने एक दिल को जगा दिया था। बादशाह की तब्दीली सिर्फ महल तक महदूद न रही, बल्कि पूरे बगदाद में उसकी शोहरत फैल गई। जो शख्स कल तक जुल्म और गुरूर की अलामत था, आज रहम, नरमी और अदल का चेहरा बन चुका था। बाजारों में बातें होने लगे, क्या वाकई बादशाह ने यतीम बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाया? क्या वो बुजुर्ग औरत जिसे सिपाही पहले धुतकारते थे, अब बादशाह के कमरे में इज्जत से बैठी है? हर जबान पर हैरत और हर दिल में खुशी थी। बादशाह रोजाना सुबह महल के बाग में बैठकर उन लोगों को बुलाता जिनकी आहें कभी उसकी संदली से निकली थीं। वो उनके पांव के करीब बैठता, उनकी संभाल करता और कहता, तुमने मुझे मुआफ कर दिया, शायद मेरा रब भी मुझे मुआफ कर दे। और ये सब होते हुए एक चेहरा हमेशा दौर खड़ा रहता, वही कनीज जिसने सब कुछ शुरू किया था। वो कभी आगे ना बढ़ी, कभी फख्र न किया, बस खामोशी से दर ओ दीवार की पनाहों में खड़े होकर देखती रही। वो जानती थी, सच का काम सिर्फ जगाना होता है, चिल्लाना नहीं। बादशाह ने कई बार इसे बुलवाना चाहा, इनाम देना चाहा, मगर हर बार वो गायब हो जाती, जैसे हुआ में तहलील हो जाती हो। आखिर एक दिन बादशाह ने ऐलान किया, जिस औरत ने मेरे दिल की आंखें खोली, मैं उसका शुक्रगुजार हूं और चाहता हूं कि सारी सल्तनत इसे पहचाने। लेकिन जवाब में सिर्फ एक पुराना पैगाम पहुंचा, एक पुरानी चादर में लिपटा हुआ, जिस पर हाथ से लिखा था, अगर आप वाकई बदल चुके हैं तो मेरी पहचान का कोई फायदा नहीं। बस अपने रब से वदा न तोड़ें, क्योंकि बादशाही उसी की है और हम सब इसके बंदे। बादशाह ने वो तहरीर बार बार पढ़ी और हर बार दिल की गहराइयों में एक कपकपी सी महसूस की।
وہ سمجھ چکا تھا کہ اصل حکمت، اصل عزت اور اصل طاقت اس سچ میں ہے جو ایک کنیز نے اسے دکھایا۔ وہ دن اور وہ رات جب کنیز کی سچائی نے اسے جگایا، اب اس کی زندگی کا رخ بدل چکی تھی۔ اس نے اپنے تخت کے قریب ایک چھوٹی سی جگہ مختص کی جہاں وہ روز فجر کے بعد بیٹھتا اور خاموشی سے اپنے رب سے باتیں کرتا۔ نہ کوئی خادم، نہ کوئی وزیر، بس وہ، اس کا دل اور اس کی تنہائی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس بادشاہ کا عدل اتنا مشہور ہو گیا کہ دور دور سے مظلوم اس کے دربار کا رخ کرنے لگے۔ اس نے ہر ظلم کا حساب لیا، ہر حقدار کو حق دیا اور اپنی باقی زندگی ایک خادم کی طرح گزار دی، مگر کنیز پھر کبھی نظر نہ آئی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ کسی قریبی بستی میں چھپ کر عبادت کرتی رہی، کچھ کا کہنا تھا کہ وہ رب کے ولیوں میں سے تھی جو اپنا کام مکمل کر کے چلی گئی۔ بادشاہ نے اس کے لیے ایک چھوٹا سا مدرسہ تعمیر کروایا جہاں سچ، عدل اور عاجزی سکھائی جاتی تھی۔ اس مدرسے کے دروازے پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، کبھی کبھی غلامی کی زنجیر ہی غرور کا تاج توڑ دیتی ہے۔ وقت گزرتا رہا، بادشاہ کا جسم کمزور ہوا، لیکن اس کا دل پہلے سے زیادہ روشن ہو چکا تھا۔ جب اس کی آخری سانس آئی تو اس کے لبوں پر صرف یہی دعا تھی، اے رب، جس نے مجھے میری حقیقت دکھائی، اس کا چہرہ مجھے جنت میں دکھا دینا۔ اور یوں ایک کنیز کی سچائی نے نہ صرف ایک بادشاہ کی نجات لکھی، بلکہ ایک پوری نسل کو سچ بولنے، سچ جینے اور سچ سننے کا ہنر سکھا گئی۔